بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ مختصر دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے۔ تو شروع میں انشاءاللہ دعا کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، یعنی دعا پڑھی جائے گی جس طرح ہے، اور اس کے بعد حدیث سنائی جائے گی جو اس دعا کے متعلق ہے پوری، اور دوبارہ وہ دعا دہرائی جائے گی حدیث کے اندر۔ شروع میں بھی یہ دعا الگ سے پڑھی جائے گی تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، اور اس کے بعد مکمل حدیث کے ساتھ بھی دہرائی جائے گی، اور پھر اس کا مختصر مفہوم اور جو اس کتاب کے متعلق شرح ہے وہ اس کی بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ روى البخاری ومسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال كان اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امام بخاری اور امام مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو دعا ہوتی تھی، کان اکثر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اکثر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، آتنا، تو ہمیں عطا کر، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنتاً، بھلائی، وقنا، اور ہمیں بچا دے، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ دعا جو ہے بہت عظیم دعاؤں میں سے ہے، اور جن کا بڑا شان اور مقام ہے ان دعاؤں میں سے ہے، اور یہ ایک جامع دعاؤں میں سے ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع ہیں، اور یہ قرآن کی دعاؤں میں سے بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی آیات کے دوران ذکر کیا ہے، تعریف بیان کرتے ہوئے ان لوگوں پر، جس طرح اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کرو تو اللہ کو یاد کرو زیادہ، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جس طرح تم اپنے والدین کو یاد کرتے ہو اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا کر، بھلائی عطا کر، وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی نصیب نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مفہوم اوپر بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کی آیات کے متعلق اس میں جو ہے وہ اہل حج کا جو ذکر کیا اور اس کے احکامات ذکر کیے، تو اس کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور تعریف کی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر اس دعا کے ساتھ کہ وہ ایسی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس آیت کے اندر، جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، یہ ایسی دعا ہے جو مشتمل ہے دنیا کی بھلائیوں کی طلب پر اور آخرت کی بھلائیوں کی طلب پر۔ قال الحافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، جس حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر قرآن کے بڑے مفسر تھے، تو تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، ان کی تفسیر ابن کثیر، فجمعت هذه الدعوة، اس دعا نے جمع کر دیا ہے کل خیر، ہر بھلائی کو، فی الدنیا، دنیا میں جو بھی بھلائی ہے وہ دعا اس میں شامل ہے، وہ بھلائی اس دعا میں شامل ہے۔ وصرفت کل شر، اور اس دعا نے دور کر دی ہے ہر برائی، یعنی جو برائی ہے اس برائی کو اس دعا نے دور کر دیا، پھیر کر دیا، یعنی دور کر دیا ہے، پھیر دیا ہے، اس دعا نے اس برائی کو پھیر دیا ہے، دور کر دیا۔ فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنیوی، کیونکہ حسنہ جو لفظ ہے یہ دنیا میں ہر اس چیز کو شامل ہے جو دنیا کا انسان کے لیے مطلوب ہوتا ہے، من عافیہ، جیسے کہ عافیت، ہر چیز میں اس کے لیے عافیت ہو، ودار رحمت، کشادہ گھر ہو، وزوجۃ حسنہ، اچھی بیوی ہو، اچھے اخلاق کی، نیک صالح، رزق واسع، کشادہ رزق ہو، وعلم نافع، اور نافع علم ہو، وعمل صالح، اور نیک عمل ہو، ومرکب حنی، اور سواری اچھی ہو، خوشگوار سواری، وثناء جمیل، اور اچھی تعریف ہو اس بندے کی، الی غیر ذلک مما اشتملت علیہ عبارات المفسرین، اس کے علاوہ اور بھی ہے جو مفسرین نے اس کے مفہوم بیان کیے ہیں، سب اس میں شامل ہیں اس دعا کے اندر۔
اور اسی طرح وہ ام الحسنۃ فی الآخرہ، اور اچھائی جو آخرت میں ہے تو فعلی ذلک دخول الجنت وتوابعه من الامن، سب سے اعلیٰ جو ہے اچھائی آخرت میں وہ جنت کا حصول ہے، جنت کا حاصل ہونا، جنت میں داخل ہونا، اور اس کے متعلق جو ہے یعنی امن میں ہو انسان من الفزع الاکبر فی العرصہ، بڑی ہولناکی سے قیامت میں، وتیسیر الحساب، اور حساب اس کا آسان ہو، وغیر ذلک من امور الآخرہ الصالحہ، اس کے علاوہ اور بھی جو آخرت کے امور ہیں اچھے امور، وہ اما النجات من النار، اور رہی بات آگ سے بچنے کی، فہو یقتضی، تو اس کی تقاضا ہے تیسیر و اسباب ہی، یعنی آگ سے بچنے کے اسباب کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے فی دنیا میں، یعنی جو آگ کے اسباب ہوتے ہیں، جہنم میں جانے کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اسباب اس بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے کہ ان کے قریب نہ جائے، ان کے قریب نہ جائے، تیسیر و اسباب ہی فی الدنیا، فہو یقتضی تیسیر و اسباب ہی من الدنیا، واما النجات من النار، یعنی آگ سے بچنے کی جو نجات ہے، فہو یقتضی، اس کی کیا تقاضا ہے؟ تقاضا یہ ہے کہ تیسیر و اسباب ہی، اس کے بچنے کے اسباب آسان ہو اس کے لیے، یعنی نجات کے اسباب اس کے لیے آسان ہوتے ہیں فی دنیا میں، وہ کون سے ہیں؟ من اجتناب المحارم، یعنی بچنا حرام کاموں سے، والآثام، گناہوں سے، وترک الشہوات، شہوات کو، بے حیائی کو چھوڑ دینا، والحرام، حرام کو چھوڑ دینا، یہ سب چیزیں اس کے لیے چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں، اور یہ اسباب ہیں سارے جہنم سے بچنے کے، جہنم سے نجات کے، تو یہ سارے اسباب اس کے لیے چھوڑنا بالکل آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے شمار ہوتی ہے تمام جامع دعاؤں میں، یعنی بالکل ایک جامع دعا جو اس میں، وَيُعَدُّ هَذَا الدُّعَاء مِنْ أَجْمَعِ الْأَدْعِيَةِ، یعنی بہت جامع دعا ہے یہ، اس میں جو ہے دعاؤں میں ان کا شمار بالکل جامع دعاؤں میں ہوتا ہے، خیر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اسی لیے کافی احادیث اس میں آئی ہیں جو اس کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں، اور یہ اکثر دعا تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، جس طرح کہ پیچھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان ہوا، جو حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم کی ہے۔ تو اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بھی دعا کرتے تھے، یہ روایت مسلم میں ہے، اسی الفاظ میں پھر آگے مسلم میں ہے کہ وکان انس اذا اراد ان يدعو بدعوة دعا بها، جب بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ دعا کرتے کوئی بھی دعا تو پھر بھی اس دعا کے ساتھ دعا کرتے، فاذا اراد ان يدعو بدعاء دعا بها فيه، جب بھی کوئی دعائیں کرتے تو اس میں اس دعا کو بھی دہراتے، اس دعا کو بھی دہراتے۔ ابو داؤد کے سنن، ابو داؤد کے اندر حدیث عبداللہ بن صاحب سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، وہ کہتے تھے ما بین الرکنین، دو رکنوں کے درمیان، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، یعنی بیت اللہ میں حجر اسود جس کو بوسہ دیا جاتا ہے یہ سنت ہے، اور حجر اسود سے بیت اللہ کا جو ایک کونا پہلے، یعنی ایک کونا جو حجر اسود جس میں حجر اسود ہے، اور اس سے پہلے والا جو کونا ہے ایک کونا، اس میں رکن یمانی ہے جس کو ہاتھ لگانا، چھونا سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کے کونے سے لے کے حجر اسود کے کونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح حبیب بن صعبان الکاہلی کہتے ہیں کہ میں طواف کرتا تھا بیت اللہ کا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی طواف کر رہے تھے، ما لہ قول الا، ان کی کوئی اور دعا نہیں تھی مگر یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، قال ما لہ حجیر غیرہا، یعنی اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ندا نہیں تھی، اس آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی ایک آدمی کی مسلمانوں میں سے، تحقیق وہ کمزور ہو چکا تھا، جیسے کوئی بالکل چوزے ہوتے ہیں اس طرح، چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں بالکل ہلکے سے، یعنی مثل الفرخ، فرخ کہتے ہیں جیسے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں بالکل کمزور، اس طرح وہ کمزور ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیا تو دعا کرتا تھا کسی چیز کے ساتھ، یا کوئی تو نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کا؟ تو اس صحابی نے کہا نعم، ہاں میں کہتا تھا اللہم، اے اللہ، ما كنت معاقبی به فی الآخرہ، تو جو مجھے پکڑنا چاہے آخرت میں، فعجلہ لی فی الدنیا، وہ مجھے جلدی کر دے دنیا میں، یعنی جو تو مجھے سزا دینا چاہتا ہے آخرت میں وہ دنیا میں ہی مجھے دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لا تطیق او لا تستطیع، لا تستطیع، اللہ تعالیٰ رب سے پاک ہے، یہ تعجب کیا اللہ کے نبی نے سبحان اللہ کا، کہا کہ تجھے طاقت نہیں ہے، تم میں استطاعت نہیں ہے اس چیز کے اٹھانے کی، افلا قلت،
تو نے کیوں نہیں اسے کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہتے ہیں پھر دعا کی اللہ سے ان کے لیے فدعا اللہ لہ فشفا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اسی طرح امام بخاری کی ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس میں ایک قصہ ہے کہ بے شک کچھ لوگ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں. کہا گیا ان کے لیے کہ بے شک کچھ بھائی آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں ان کے لیے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور کہا اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم کر، وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہی دعا دہرائی. فاستزادوا، انہوں نے اور دعاؤں کی طلب کی کہ اور ہمارے لیے زیادہ دعائیں کریں. فقال مثلہا، دوبارہ اسی طرح دعا کی. فقال، اور فرمایا ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے جو اس دعا میں ہے، فقد اوتیتم، تحقیق تمہیں مل چکا، تم دیے گئے خیر الدنیا والآخرہ، دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں. جس طرح کے پیچھے ذکر ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا کرتے تو اس دعا کو ضرور دہراتے تھے اپنی دعاؤں میں. تو اس دعا میں جو لفظ ہے ربنا، یہ ایک پکار ہے جس میں بندہ اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے ساتھ. ایسی ربوبیت جس میں جو ربوبیت لازم لیتی ہے توحید الوہیت کو. گویا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے. ربنا یعنی ربنا اے ہمارے رب، اس میں توحید ربوبیت کا بھی اقرار ہے بندے کا، اور رب سے دعا کر رہا ہے. یہ دعا اپنے رب سے کر رہا ہے کہ میرا رب ہے، اور دعا عبادت ہے تو توحید الوہیت بھی اس میں شامل ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے تھے آپ غور کریں کس طرح اس دعا کا آغاز ہوا جو مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا پر، تعریفوں پر، اور ایسی طلب پر، یعنی لفظ اللہم کے ساتھ. جیسے کہ سید الاستغفار، یعنی استغفار کی دعاؤں میں جو سب سے اعلیٰ دعا ہے، جسے سب سے اعلیٰ دعا جس کو سید کہا جاتا ہے، یعنی سردار، سب سے اعلیٰ اللہم انت ربی، تو اس میں بھی یہی اللہم کے ساتھ اور لفظ رب کے ساتھ. اور یہ دعا بھی اسی طرح آئی ہے اللہم ربنا آتنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا اللہم ربنا کے ساتھ مروی ہے، اور قرآن میں یہ دعا ربنا آتنا کے ساتھ ہے. تو دونوں کہنا درست ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. اور پھر علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ دعا جو آئی ہے لفظ رب کے ساتھ بھی، جس طرح وجاء الدعاء المجرد مستر بلفظ رب، یعنی رب کے ساتھ جو دعائیں آئی ہیں قرآن مجید میں، جس طرح مومن کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رب کے ساتھ دعائیں پکارتے ہیں، رب کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو. اسی طرح آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا. موسیٰ علیہ السلام نے اس رب کے نام سے دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. نوح علیہ السلام نے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدوں کے درمیان یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی. تو اس میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اس کے ربوبیت کے ساتھ، جو مشتمل ہے اس کی قدرت پر، اس کے احسان پر، اس کی بندے کی تربیت پر، بندے کے معاملات کو درست کرنے پر، اور پھر ثنا کرتا ہے اللہ کی، تعریف کرتا ہے الہیت کے ساتھ، جو مشتمل ہے ہر ان صفات پر، صفات علا اور اسماء حسنہ. اور قرآن کے طریقے پر بھی آپ تدبر کریں، غور کریں تو آپ پائیں گے جس طرح یہ دعا یعنی رب کے ساتھ. اور اس طرح قرآن میں کافی مثالیں ہیں جو لفظ رب کے ساتھ دعائیں آتی ہیں. اور آتنا فی الدنیا حسنہ، اس میں دعا ہے دنیا کی ہر بھلائی کی، کیونکہ یہاں پر اچھائی سے مراد کیا ہے، بھلائی سے مراد کیا ہے، جو بھی بندے کے لیے مطلوب ہے دنیا میں، ہر بھلائی جو مطلوب ہے دنیا میں وہ اس دعا میں شامل ہے. یعنی فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر. تو اس میں اچھا رزق، کشادہ گھر، اچھی بیوی، نیک اولاد، علم نافع، عمل صالح، اور خوف سے بچنا، اس کی اچھی بندے کی اچھی تعریف ہو. عمل صالح اور امن اور بندے کی اچھی تعریف دنیا میں، وفات کے بعد لوگوں میں اس کا اچھا تذکرہ، یہ سب اس فی الدنیا حسنہ اس میں شامل ہے. اللہ ہمیں دنیا میں اچھائیاں عطا کر. اور اسی طرح وفی الآخرۃ حسنہ، یہ جو لفظ ہے آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر. تو سب سے اعلیٰ جو بھلائی ہے جسے پیچھے ذکر ہوا کہ جنت کا داخل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پر رحم کرے، اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فوز، کامیابی، نجات جہنم سے، جنت عالیہ یعنی بلند جنت، جنت الفردوس. اور اسی طرح جو ہے وہ باقی بڑے بڑے ہولناکیوں سے بچنا جیسے قیامت میں ہے، حساب کا آسان ہونا، یہ سب امور اس میں داخل ہیں فی الآخرہ میں. فی الآخرہ میں یہ سب امور داخل ہیں. اور وقنا عذاب النار میں اے اللہ ہمیں دور کر دے، اصرف عنا، یا ہم سے دور کر دے، اصرف عنا ہم سے دور کر دے اس جہنم کے عذاب کو،
اور یہ بھی مشتمل ہے جہنم سے نجات، جہنم سے بچنا، اس کے جانے کے اسباب سے بچنا، جو بندے کو لے جائے جہنم میں ایسے اسباب دنیا میں، اس اسباب سے بھی بچنا. اور یہ ایک بندے کے لیے مضبوط قلعہ ہے یہ دعا، جو بندہ اس کے ساتھ دعائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ نے کچھ اور بھی ذکر کیا ہے الفاظ، یعنی اچھی آخرت، اچھی معیشت، اچھی زندگی، اچھا مرنا، یہ سب اس دعا میں جو ہے وہ داخل ہے، دنیا اور آخرت میں. اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس دعا کی تفسیر میں کچھ الفاظ جو کہیں کہ دنیا میں صحت، دنیا میں ہر عافیت، اور آخرت میں بھلائیوں کی توفیق، مغفرت، اور صحت میں یہ سب داخل ہے، عافیت. تو علماء نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام کہ دنیا کی ہر نعمت، جیسے امام قرطبی نے کہا کہ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ حسنہ سے مراد دنیا کی ہر نعمت، اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی آخرت کی ہر نعمت، یعنی دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کچھ مختصر مفہوم تھا. تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اس دعا کے ساتھ ہم اپنے رب کو پکاریں، اور جو بھی دعا مانگیں تو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ اختتام یا جو ہے درمیانی دعا ضرور کیا کریں. اس دعا سے تعلق زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعاؤں میں سے یہ دعا، اور جامع دعاؤں میں سے مختصر الفاظ ہیں جس کی معنی بہت وسیع اور کشادہ ہے. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.